فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سی جگہوں میں، اور خاص حنین کے دن، یعنی حنین کے دن بھی بعد میں تو آئی نا اللہ کی مدد، تو حنین کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے، تمہاری زیادہ تعداد نے تم کو عجب میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، اب یہاں سے غور سے سننا، بہت اہم ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ عجب یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے دل میں اپنے کسی عمل کی وجہ سے انسان کے دل میں اگر بڑائی پیدا ہو گئی، اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مدد کیوں ہٹی، تمہارے قدم کیوں اڑ گئے، شروع میں قدم کیوں اکھڑ گئے؟ اذا اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا۔ تم اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم جب تھوڑے تھے، کچھ صحابہ کرام کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ جب ہم تھوڑے تھے، جب ہمیں کوئی نہیں ہرا سکا، ہم جیتتے جاتے تھے اور ساری لڑائیاں ہم نے جیتی ہیں، تو اب تو 12,000 ہیں، اب تو کتنے ہیں؟ 12,000 ہیں، اور سامنے والے 4,000 ہیں، تو اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے، اب ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ تو فوراً اس جملے کی وجہ سے نظر اللہ کی ذات سے ہٹ گئی اور دنیا کی تعداد پر آ گئی۔ نظر کس سے ہٹ گئی؟ اللہ سے ہٹ گئی اور تعداد پر آ گئی، تو فوراً اس کا رزلٹ، نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کسی چیز نے تمہیں نہیں بچایا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اتنا بڑا میدان، زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہونے لگی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ لیکن بعد میں احساس ہو گیا صحابہ کرام کو، یار یہ ہماری زبان سے غلط جملہ نکل گیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ حدیث ہے، حدیث بھی ہے تو علماء کہتے ہیں بہت ضعیف حدیث ہے، لیکن صحابہ کرام کا تو قول ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت خالد بن ولید کا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، یہ صحابہ کا قول ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ بہت اہم جملہ ہے، البلاء موکل بالمنطق، البلاء موکل بالمنطق، بلا، آزمائش انسان کے زبان سے نکلنے والے جملوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے۔ آزمائش، بلا، آفت، مصیبت، یہ انسانی جملوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کوئی بڑائی کا جملہ یا برائی کا جملہ بول دیتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ واقع ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر ہوا، بڑائی کا جملہ نکل گیا، تھوڑا اپنے آپ کو پسند کرنے لگے کہ ہم تو ایسے ہیں، ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے۔ یہ بڑائی کے جملے کی وجہ سے اللہ کی مدد کیا ہو گئی؟ ہٹ گئی اللہ کی مدد۔ اور مفتی سید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے تو لکھا ہے کہ یہ بڑائی کا جملہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ حتیٰ کہ اگر نبیوں کی زبان سے بھی نکل گیا تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دیتے، حالانکہ نبیوں کے دل سے نہیں ہوتا، نبیوں کے دل میں تکبر اور بڑائی آ ہی نہیں سکتی، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تکبر تو بہت بڑا گناہ ہے، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو بہت دل سے اچھا سمجھنا، یہ ہے تکبر، یہ تو نبیوں کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن کبھی کبھی زبان سے ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا تکبر اور بڑائی، لیکن زبان سے ایسا جملہ نکل گیا کہ جو ایسا لگتا ہے، اس کو سن کر یا اس جملے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بولنے والے کے اندر بڑائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے بھی ان کی آزمائش کر دیتے ہیں، ان کی پکڑ کر لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، بہت ساری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر قرطبی ہے اور معارف القرآن میں بھی حضرت نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ماشاء اللہ بہت ذہین تھے، ان کی جو پلاننگ ہوتی تھی وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی، ترتیب۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ہم تو ایسا پلان بناتے، ہمارا پلان تو فیل ہی نہیں ہوتا، یہ جملے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ترتیب اور ان کی پلاننگ بہت مشہور تھی۔ گھر میں ان کی عبادت کے لیے جو پلان تھا وہ کیا تھا؟ کچھ پورے 24 گھنٹے میں وقت متعین تھا، 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ان کے گھر میں عبادت میں بیٹھا ہوتا تھا۔ کبھی وہ خود بیٹھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، کبھی ان کی بیوی بیٹھتی تھی، کبھی ان کا خادم غلام بیٹھتا تھا،
کوئی بھی منٹ، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی عبادت میں نہ ہو. بہترین ترتیب بنی ہوئی تھی، بہترین پلان کے ساتھ سب. اسی طریقے سے روزے کی ترتیب بھی بہت اچھی تھی. ان کی حدیث میں بھی ہے کہ جس کو روزے رکھنا ہو، زیادہ روزے رکھنے کا شوق ہے تو صوم داؤدی رکھو. داؤد علیہ السلام کی روزے کی ترتیب کون سی؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار. ایک دن روزہ، ایک دن رکھو، ایک دن مت رکھو. یہ سب سے بہترین ترتیب. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ترتیب تھی. اور فیصلہ کرنے میں بھی وہ بہت بادشاہ بھی تھے، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. فیصلہ کرنے میں بہت مشہور تھے. تو ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا کہ میری ترتیب کتنی اچھی ہے، میری ترتیب کتنی اچھی ہے. ہر چیز میں، عبادت میں بھی اور روزے میں بھی اور فیصلہ کرنے میں بھی، وقت کی تقسیم میں، ہر چیز میں، دین میں، دنیا میں میری ترتیب کتنی اچھی ہے. صرف اتنا جملہ زبان سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو آزمانا ہے. بلکہ باقاعدہ وہی آ گئی کہ تمہاری آزمائش ہوگی. اب وہ پوچھ رہے ہیں اللہ وقت بتائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وقت نہیں بتاؤں، وہ میرے حساب سے، میں جب چاہوں گا تمہیں آزماؤں گا. دیکھتے ہیں تمہاری ترتیب کتنی باقی رہتی ہے. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ آزمانے پر آ جائے تو انسان کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت کی آزمائش جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج دیا. کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب عبادت کرتے تھے تو پورے جو عبادت کی جگہ تھی، ان کی عبادت خانہ تھا، اس کو پورا بند کر لیتے تھے اور باہر چوکیدار کھڑے رہتے تھے. اس وقت میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اندر نہیں آ سکتا تھا اپنا مقدمہ لے کر، اپنا فیصلہ لے کر. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. وہ فرشتے تو یہ گیٹ کے محتاج نہیں ہے، وہ کوئی سوراخ سے آ گئے اندر. وہ کوئی کہیں کھڑکی ہوگی یا چھوٹا سا سوراخ ہوگا، اس میں فرشتے کوئی بھی روپ ڈال سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی روپ میں فرشتے آ سکتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ جہاں وہ عبادت کر رہے تھے، ڈائریکٹ وہ کمرے میں اندر چلے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے. اندر جا کر انہوں نے انسانی شکل اختیار کر لی. داؤد علیہ السلام پریشان، ارے یہ انسان اندر کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو اتنی دروازہ بھی بند ہے، چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا بہت ارجنٹ مسئلہ تھا، ہم یہ مسئلے کے حل کے لیے آئے ہیں، ہم دونوں میں جھگڑا ہوا ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے. تو کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جو فیصلے میں لگے، صبح سے شام ہو گئی، فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ، یعنی وہ پوری ترتیب جو تھی وہ فیل ہو گئی. پوری عبادت کی سیٹنگ، عبادت کا ان کا وقت تھا، اب یہ فیصلہ کرنے میں لگ گئے تو وہ اس وقت عبادت میں کوئی نہیں بیٹھ سکا. پھر فیصلہ کرنے میں بہت جلدی اور بہترین فیصلہ کرتے تھے، وہ ترتیب بھی بگڑ گئی، ساری ترتیب بگڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سب میری توفیق سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. ہر اچھا کام، ہر عمل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی زبان سے کوئی بڑائی کا جملہ، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی بڑائی کا جملہ نہیں نکلنا چاہیے. یہ اس کو کہتے ہیں البلاء موکل بالمنطق. بلا، آزمائش، مصیبت انسانی جملوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بعض مرتبہ جملہ نکل جاتا ہے اور فوراً آزمائش ہو جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس سے لڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر لے کر مسلمانوں کو اس سے لڑنے کے لیے گئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا. یہ بنو حنیفہ کیا ہے؟ بنو حنیفہ اس کا پورا خاندان تھا. وہ بنو حنیفہ اس کا خاندان تھا، وہ مسیلمہ کذاب کا، اور وہ بہت لڑنے میں بہت مشہور تھے وہ. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان پر آ گئے کہ یہ بنو حنیفہ کیا ہے. اچھے کو نمٹے ہم نے، یہ کیا ہے؟ بس کہتے ہیں اتنا سا جملہ. بعد میں حضرت خالد بن ولید کہتے تھے کہ یہ البلاء موکل بالمنطق. آزمائش، مصیبت، بلا انسانی جملوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اتنے سے جملے کی وجہ سے کہ 2 مرتبہ لشکر پیچھے لینا پڑا حضرت خالد بن ولید کو. حالانکہ وہ لاکھوں کا لشکر بھی آ جاتا تھا، کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس لشکر کے امیر ہوں، جس لشکر کے کمانڈر ہوں، وہ لشکر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا. بڑے بڑے رومی، بڑے بڑے ایرانی جو لڑائی میں اس زمانے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے تو سب کا پتا پانی ہو جاتا ہے.
کہتے تھے یار یہ آدمی ایسے لشکر کو ایسا لڑاتا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، پیچھے ہی ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لڑائی ایسی تھی، جب یہ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب لڑائی ہوئی، اتنا جملہ کیا زبان سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈال دی۔ تو کہتے 2 مرتبہ لشکر کی ترتیب بدلنا پڑی، پیچھے لینا پڑا۔ تیسری مرتبہ پھر جب حملہ ہوا، پورا دن بھر گزر گیا اور کتنے ہزار صحابہ شہید ہو گئے اس میں، جب جا کر وہ فتح ملی۔ تو بعد میں حضرت خالد بن ولید کہتے تھے کہ بنو حنیفہ سے زیادہ طاقتور اور بہترین لڑنے والے میں نے نہیں دیکھے۔ پہلے بولے کہ یہ کیا ہے جملہ، آزمائش انسانی زبان، اس لیے زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، بہت احتیاط سے۔ کبھی کوئی بڑائی کا جملہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے بڑائی نہیں چلتی۔ ٹائٹینک جہاز کتنا مشہور جہاز بنائے تھے ان لوگوں نے، مردودوں نے وہ، لیکن بنانے والے نے زبان سے کیا بول دیا، ان کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ جہاز بھی کبھی ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں، یعنی آج سے 100 سال پہلے، 108-9 سال پہلے بنا تھا وہ، تو اس کو جب 48 کروڑ روپے لگے تھے۔ آج کے زمانے میں تو 48 ارب اور خرب ہو گئے، اتنا پیسہ لگا تھا اس کو۔ ان کو امید ہی نہیں تھی، ایسے ایسے انتظامات تھے اندر حفاظت کے، ایسے ایسے انتظامات تھے اندر ڈوبنے سے بچانے کے لیے۔ لیکن جب اس کا افتتاح اڈگھاٹن ہوا، اس وقت اس کے بنانے والے نے کیا بول دیا کہ یہ ہم نے اتنا مضبوط، اتنا بہترین اور ایسا حفاظتی انتظامات اس کے اندر رکھے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا خدا بھی اس کو ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا خدا بھی اگر اس کو برباد کرنا چاہے، ڈبانا چاہے تو نہیں ڈبا سکتا۔ 4 سے 5 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبا کے بتا دیا۔ 5ویں رات غالباً، یا 5واں دن یا 5ویں رات، اور ختم ہو گئے سب۔ وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ اب زندگی میں جب تک یہ چلتا رہے گا کوئی چیز اس کو ڈبا نہیں سکتی، اس کو توڑ نہیں سکتی، اور 4-5 دن میں سارا قصہ ختم ہو گیا۔ بڑائی کے جملے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ البلاء موکل بالمنطق، بڑائی، بلا اور آزمائش، مصیبت انسانی جملوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ انسان جملے بڑائی کے بول دیتا ہے۔ ایک تو ہے یہ سب واقعات جتنے سنا ہے ابھی میں نے، یہ سب بڑائی کے تھے۔ کہہ کے تھے بڑائی کا جملہ، عجب، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ایسا کوئی جملہ نکل گیا اور اس پر پکڑ آ گئی۔ تو ایک تو ہے بڑائی کا جملہ، اس پر بھی آزمائش ہو جاتی ہے، اور ایک ہے برائی کا جملہ۔ برائی کا جملہ بھی نہیں نکلنا چاہیے آئندہ کے بارے میں، برائی کا جملہ بھی، اس پر بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ برائی کا جملہ، آئندہ میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ برائی کا جملہ اللہ تعالیٰ آزمائش کر دیتے ہیں بعض مرتبہ۔ ایک صحابی تھے، بخاری شریف میں ان کا واقعہ ہے۔ دیکھو برائی کا جملہ یا آئندہ کے بارے میں برائی کا خطرہ دل میں نہیں لانا چاہیے بلا وجہ۔ ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں، بلا وجہ سوچ رہے یار ایسا ہو جائے گا، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں۔ یہ البلاء موکل بالمنطق۔ ایک صحابی تھے، بیمار ہو گئے، بہت بخار آیا ان کو، بوڑھے تھے بیچارے، دیہات کے تھے، اعرابی دیہاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے جملے بولتے تھے، مصیبت میں بھی تسلی والے جملے، اس سے اچھا مطلب نکلتا ہو، ایسے جملے بولنے کی عادت، ہمیں بھی ایسی عادت بنانا چاہیے۔ کتنی بھی خطرناک کنڈیشن، جملے ہمیشہ زبان سے اچھے نکلیں، تسلی والے، ہمت والے، مصیبتوں سے نکالنے والے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہا طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے، یا انشاءاللہ یہ بخار تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا جملہ بولے، طہور انشاءاللہ۔ لیکن وہ دیہاتی تھے بیچارے، انہوں نے کیا بولے، لا، ہرگز نہیں، اللہ کے رسول ہرگز نہیں، حما تفور لیکن الحما تفور، یہ بخار تو ایسا ہے جو ابل رہا ہے، علی شیخ کبیر، جو مجھ بوڑھے پر آیا ہے، تزیلہ القبور،
یہ تو ایسا لگ رہا ہے مجھے قبر میں اتار کر رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پھر؟ ہوا کما قلت، یہ جیسے تم نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا. کچھ دنوں کے بعد اسی بخار میں ان کا انتقال ہو، اسی بخار میں ان کا. تو جو چیز ہوئی نہیں ہے، تو ایسی برائی کے جملے آئندہ کے بارے میں، آئندہ زمانے کے بارے میں، فیوچر اور مستقبل کے بارے میں برائی کے جملے نہیں بولنے چاہیے. اللہ تعالیٰ آزمائش کر دیتے ہیں اور وہ جملہ صحیح واقع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک صحابی ہے، ابھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دیکھیے آزمائش کیسی ہوتی ہے. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ کیونکہ قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ 4 گواہ نہ ہو جنہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو ڈائریکٹ وہ قتل بھی نہیں کر سکتا، اس کے خلاف عدالت میں، اسلامی جو عدالت ہے وہاں پر مقدمہ اور کیس بھی نہیں کر سکتا کیونکہ 4 گواہ نہیں ہیں. 4 گواہ نہیں ہوں گے تو خود اس پہ کیس ہو جائے گا اور اس کو الٹا مار پڑے گی. تو یہ کیس بھی نہیں کر سکتا، اس کو قتل بھی نہیں کر سکتا، تو کرے تو کیا کرے؟ ابھی وہ آیتیں جو ہے آیت لعان بولتے ہیں اس کو، وہ 18ویں پارے میں وہ اتری نہیں تھی، بعد میں وہ آیت لعان اتری، اور وہ واقعہ سب سے پہلے وہی صحابی کے ساتھ ہوا جنہوں نے یہ پوچھا تھا. ابھی واقعہ ہوا نہیں تو بھائی پوچھنے کی کیا ضرورت، انہوں نے پوچھ لیا. اللہ سوچ لیا. اس لیے کہتے ہیں برا بول بھی نہیں ہونی، بری سوچ بھی نہیں. اللہ کے ساتھ برا گمان، بری سوچ، کہ بہت سارے لوگوں کی عادت بن چکی ہے، میرے اوپر ڈرتے رہتے، میرے اوپر مصیبت آ جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا، میرے گھر میں یہ ہو جائے گا. ان کے ساتھ ویسے ہی ہوتا رہتا ہے. کیوں سوچ رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھے جملے بولو، اچھی امید رکھو، مثبت قدم اٹھاؤ، مثبت سوچ رکھو، پازیٹیو سوچ، پازیٹیو قدم. منفی نیگیٹو سوچ یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی یہ آزمائش لگی ہوئی ہے. یاد رکھیے یہ جو جملے ہیں یہ تقدیر نہیں بدلتے، یاد رکھو. ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں کچھ ہوگا اور ہماری زبان سے نکل گیا تو وہ ہوگا، ایسا نہیں. تقدیر نہیں، تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ جملہ بولے گا اور اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ میں اس پر اس کی پکڑ کروں گا. تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوتا ہے. ہاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز تقدیر کو بدل دے گی، یہ تقدیر پر غالب آ جائے گی. تقدیر میں لکھا ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ ایسے جملے بولے گا تب اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. یہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت اہم مضمون ہے یہ کہ بلا، مصیبت اور آزمائش. بلا یعنی مصیبت اور آزمائش موکل بالمنطق، انسان کے جملوں کے ساتھ لگی ہوئی. اس لیے ہمیشہ اچھے جملے، مثبت جملے، پازیٹیو بات ہمیشہ، اور اچھی سوچ، اللہ کے ساتھ اچھا گمان یہ رکھنا چاہیے. منفی سوچ، منفی قدم، اللہ کے ساتھ برا گمان، یا آئندہ کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچتے رہنا کہ مجھ پر یہ مصیبت آ جائے گی، یہ حادثہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی کر دیتے ہیں. تو خیر یہاں پر صحابہ کرام کے دل میں یہ پیدا ہو گیا، عجب پیدا ہو گیا. تو یاد رکھیے یہ جب عجب، انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگے، اپنے عمل کو اچھا کہنے لگے اور اس کے اندر تھوڑی سی کچھ بڑائی پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی تھی. تو صحابہ کرام کے ساتھ ہٹ گئی. یہ اصل میں صحابہ کرام کے ساتھ جو واقعہ ہوتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے عبرت کے لیے ہوتے ہیں. صحابہ کرام ایسے تھے نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کرواتے ہیں تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو ایک میسیج، ایک پیغام مل جائے. اس لیے عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے عمل کو اچھا سمجھنا، یہ اللہ کی مدد کو ہٹانے والی چیز ہے. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوا. تو اس لیے کبھی بھی اپنی بڑائی کا جملہ زبان سے بھی، دل میں ہو نہ ہو لیکن زبان سے بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں. اللہ معاف کرے. ایک بہت بڑی تحریک جو آج کے زمانے میں چل رہی ہے اس کے اندر یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. یہ چیز اس کو ڈبا رہی ہے، اس کے اندر زوال آ رہا ہے صرف اس چیز کی وجہ سے. یاد رکھیں چند لوگوں کی بھی یہ امت ہے نا، یہ امت اجتماعی امت ہے نا.
یہ امت اس کی چند لوگ بھی اگر غلطی کریں گے تو سب کی پکڑ ہو جاتی ہے. اب صحابہ کرام میں سب نے یہ غلطی نہیں کی تھی، یہ غلطی سب سے نہیں ہوئی. بڑے بڑے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو حالانکہ لشکر کے امیر ہیں تو ان سے، یا بڑے بڑے صحابہ کرام پرانے لوگ، ان سے نہیں ہوئی. صرف نوجوان نئے لوگ، کچھ لوگوں کی زبان سے جملہ نکل گیا اور سب پر آفت آ گئی، سب پر مصیبت آ گئی. ہوتا ہے ایسے ہی کہ یہ امت پوری ایک امت ہے. چند لوگ غلطی کریں گے سب کی پکڑ ہو جائے، چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے سب پر آفت آ جائے. اس لیے جو ہے کبھی بھی انفرادی میں بھی اور اجتماعی میں بھی کسی بھی عمل پر انسان کو تھوڑا بھی عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یا اپنے اندر بڑائی، اپنے کسی عمل پر ناز، یہ اللہ کی مدد کو ہٹانے والی چیز ہے. پھر انسان کتنا بھی کام کر لے اللہ کی مدد نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ساری تنظیموں کی، ساری جماعتوں کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سی جگہوں میں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے، تمہاری تعداد نے تمہیں عجب میں ڈال دیا.